الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار، پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، مسلمانوں کے لیے جو وقت کو ماپنا یا ایک وقت کا اندازہ کرنے کا معیار مقرر ہے، وہ مختلف پیمانے، وہ 1 سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، رات اور مہینے اور سالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا سال اگرچہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر، اس کا حساب دوسرے کیلنڈر پر غالب ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، دفاتر، دکانیں اور دیگر امور کا حساب عام طور پر ہم عیسوی کیلنڈر کے حساب سے لگاتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہ سال کا آخری دن ہے۔ سالوں کا گزرنا، دن رات کا آنا جانا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ نشانیوں سے اور ان نصیحتوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ پاک نے عقل والی دولت سے نوازا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے لوگ، عقل مند انسان، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ زندگی ایک وقت ہے جو آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ ہماری زندگی میں سے کم ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہم لوگ اپنی موت کے، قبر کے، قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند بنے، اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں، موت، قبر، آخرت کو یاد کریں، سال گزرنے کے بعد ہم خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کس چیز کی؟ موت کے قریب ہو رہے ہیں اس چیز کی، قبر کے قریب ہو رہے ہیں اس چیز کی، قیامت والا دن قریب آ رہا ہے اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے اس چیز کی مبارکباد نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم
ہم اپنے وقت کو، اپنے سال کو کس طرح مبارک بنا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آج میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا وہ شخص خائب و خاسر، ناکام اور نامراد ہو گیا۔ کامیابی قد افلح من تزکا، انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے اندر ہے۔ کامیابی، اصل فوز و فلاح وہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہے۔ اگر یہ زندگی کا وقت یہ اچھا گزرتا ہے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان کا نفس پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نفس کی پاکیزگی دو چیزوں سے ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں کی صفائی کرے۔ اور دوسری چیز، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ صفائی کے بعد وہ اپنے نفس کو، اپنے نفس کی نشو و نما نیکیوں کے ساتھ کرے، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے نفس کو پروان چڑھائے، اپنے نفس کی نشو و نما کرے۔ تو آج یہ نفس سے مراد انسانی شخصیت ہے۔ تزکیہ نفس کا مفہوم پھر یہ ہوا کہ انسانی شخصیت وہ برائیوں سے بچ کر اور نیکیوں کو اپنے اندر لاگو کر کے، نافذ کر کے اپنے نفس کو، اپنے شخصیت کو پروان چڑھائے۔ تزکیہ نفس بظاہر ہمیں ایک سادہ سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو انتہائی مشکل کام۔ اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا یہ انتہائی زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اصل دین کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے، برائیوں کو ختم کرے، نیکیوں کو اپنے اندر شامل کرے، اور اس عمل کے اندر کامیابی کا نتیجہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ قرآن مجید میں جنت میں داخلے کی شرط ہی نفس کی پاکیزگی لگائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی جنت پاک ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے، اور اللہ نے پاک لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ اللہ نے جنت اس بندے کو دینی ہے جو پاک ہوا۔ اگر وہ پہلے سے پاک ہوا تو ٹھیک، وگرنہ اس کو پہلے پاک کیا جائے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، کہ یہ جنات، یہ باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ کن کو ملے گی؟ ذالک جزاء من تزکا، یہ اس شخص کو ملے گی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک اور صاف اور ستھرا بنایا۔ تو یہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ نفس کی پاکیزگی یا تزکیہ نفس کا معنی انسان کا برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہونا، اپنے نفس کو گناہوں کی پلیدگی سے پاک کرنا، اور نیکیوں جیسا زیور اپنے اوپر چڑھانا، یہ ہے تزکیہ نفس کا معنی۔
یہی کامیابی ہے. اور اگر تزکیہ نفس نہ ہوا تو یاد رکھیے پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. تو زندگی یہ بڑی مختصر ہے، انتہائی مختصر وقت جو ہماری شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے. ہم آئے دن جب بھی سورج غروب ہوتا ہے روزانہ، وہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اب دیکھیں کس طرح دوپہر کا جب سورج نکلا ہوا ہو، مطلع صاف ہو، اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو روشن کیے ہوئے ہے. اور اگر بندہ اس پر غور کرے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. لیکن یہی چند گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غروب ہو گیا ہے، رات چھا گئی ہے، وہ ساری رنگ رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ساری دنیا کی چہل پہل جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ سورج کا غروب ہونا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ ہماری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جائے گا. ہماری زندگی کی جو آب و تاب ہے، رنگ رنگینیاں ہیں، میری جوانی ہے، مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں بڑا خوشحال ہوں، یہ ساری خوشحالی عارضی ہے، یہ سب فانی ہے، ختم ہو جائے گی. دنیا کی نعمتیں اگر چھن بھی جائے گا تو حاصل کی جا سکتی ہیں. دنیا کی نعمتیں انسان روپے پیسے سے حاصل کر سکتا ہے، کرنسی سے خرید سکتا ہے، لیکن یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ وقت انسان یہ کرنسی سے نہیں خرید سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اگر ہاتھ سے نکل گئی ہے قیامت آ سکتی ہے، وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا. بندہ جتنا مرضی کوشش کر لے، ایک سیکنڈ، منٹ اور اس کا گھنٹہ گزرا ہوا واپس نہیں آ سکتا. اگر تو وہ اچھے کام میں گزرا ہے تو انسان کے لیے خیر کا سبب ہے، لیکن اگر وہ برے کام میں گزرا ہے تو پھر انسان کو اپنی خیر منانی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. وہ انسان کے لیے وبال ہے، وہ کہیں جہنم کا سبب نہ بن جائے. اس لیے وقت انتہائی قیمتی چیز ہے انسان کی زندگی میں. اگر یہ گزر جائے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. پھر انسان وہی کاش کاش کرتا رہتا ہے، اور یہی کاش، یہی لیتا لعلہ یہ انسان قیامت والے دن بھی کرے گا. کاش میں ایسے کر لیتا، کاش میں اپنی زندگی میں یہ کر لیتا، مجھے وقت ملا تھا. بلکہ قیامت والے دن انسان اللہ کے سامنے گزارش کرے گا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں نیک اعمال کروں. لیکن تب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ برحق اور پکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ نے جب موت کا وقت دے دینا ہے دوبارہ زندگی نہیں ملتی. جب کسی پر موت وارد ہو جاتی ہے اس کے بعد قبر ہے، حشر نشر ہوگا، دوبارہ یہ زندگی کی رونقیں انسان کو نہیں ملنے والی. جتنی مرضی منتیں سماجتیں کر لے، جتنا مرضی آہوزاری کر لے، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. یہ دارالعمل ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. وقت دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ گزر گئی تو پھر دوبارہ یہ ہاتھ پہ نہیں آئے گی. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، فضول کاموں کے اندر خرچ نہ کریں، اپنے آپ کو فضول نہ سمجھیں. جب ہم فضولیات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لہو و لعب کے اندر مشغول ہوتے ہیں، گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے نکمے اور فضول ترین لوگ ہیں. میں انتہائی گھٹیا، انتہائی نکما اور انتہائی فضول ترین بندہ اور انسان ہوں جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا وقت گوا رہا ہوں، اپنی زندگی گوا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے، مسلمان کے اچھے اسلام کی یہ علامت ہے کہ وہ لا یعنی فضول بے مطلب غیر مقصود چیزوں کو چھوڑ دے۔ جو بندہ فضولیات نہیں چھوڑتا، جو بندہ بے مقصد اور فضول قسم کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور ان کو نہیں چھوڑتا، ایسے بندے کا اسلام اچھا نہیں ہے، وہ بندہ صحیح مسلمان بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، بظاہر یہ 2-3 لفظ ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے۔ آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اچھے اسلام، اچھے مسلمان کی یہ علامت ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں سے پرہیز کرے، ان کو چھوڑ دے، ان کو ختم کر دے، اپنی زندگی میں سے ان کو مائنس کر دے۔ وہ اس کی زندگی انفرادی ہے، اجتماعی ہے، ازدواجی ہے، اقتصادی ہے، جس طرح کی بھی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی میں سے اس طرح کی فضولیات کو ختم کر دے۔ اور ایک مسلمان، اس کی زندگی انتہائی زیادہ قیمتی ہے اور اس کی زندگی ایک مسافر والی زندگی ہے۔ مسافر بندہ سفر کرتے ہوئے دوران سفر بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہے، بڑے دلکش مناظر دیکھتا ہے، بڑی خوبصورت چیزیں دیکھتا ہے، لیکن کیا کبھی وہاں کھڑا ہوا ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں؟ گزرے، بہت اچھی بلڈنگ نظر آئی، کہا بھی چلو گاڑی روکو یہیں رہتے ہیں؟ نہیں۔ بہت اچھا منظر نظر آیا، خوبصورت لگا، دیکھ کے گزر گئے۔ یہ مسافر والی زندگی۔ انسان کی زندگی بھی ایک سفر والی، مسافر والی زندگی ہے۔ دنیا کے دلکش مناظر سامنے آتے ہیں، پرواہ کیے بغیر گزرتا جا رہا ہے۔ ایسی زندگی گزاریں۔ دنیا کے نشیب و فراز کہیں ہمیں یہ اچک نہ لے، ہمارا وقت برباد نہ کر دے، زندگی برباد نہ کر دے، کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ یہ وقت ہم نہ بھی چاہیں تو گزر رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی زندگی کا فل سٹاپ نہیں لگا سکتا، وقت کو پکڑ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ ہم نہ بھی چاہیں تو یہ وقت گزر رہا ہے۔ اگر اچھے کاموں میں گزر رہا ہے تو خیر کا سبب ہے، اگر برے کاموں میں گزر رہا ہے تو یہ وبال، ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کیجیے۔ مسلمان بندہ وہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لا یعنی بات ہو، لا یعنی بے مقصد فضول کام ہو، بے مقصد اور فضول ترین دوست ہو، اس کو چھوڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی میں۔ اسی لیے نا صحابہ کرام کی زندگیاں وہ بڑی مبارک زندگیاں تھیں، ان کے اوقات بڑے مبارک تھے، اور یہی وجہ ہے آج ہمارے جو اوقات کی بے ترتیبی اور ہماری زندگی میں فضول کاموں کی کثرت نے ہمارے وقت سے برکت کو ختم کر دیا۔ برکت ہی نہیں ہے وقت میں، وقت انتہائی تیزی سے گزرتا محسوس ہوتا ہے، کام کم ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وقت زیادہ گزر گیا۔ وقت میں بے برکتی یہ ہماری فضولیات کی وجہ سے ہے۔ عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کو دیکھا، میں ان کی مجالس میں بیٹھا، لیکن میں نے صحابہ کرام کی مجالس اور ان لوگوں کی بیٹھک اور ان کی محافل کو کس طرح دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص یا تو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے، یا ذکر اذکار کے اندر مصروف ہے، یا اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ضروری بات جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یا اس بات میں مشغول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیاوی بات نہیں کرتے۔ جس صحابہ کرام کی مجالس ہے، اللہ معاف فرمائے ہماری مجلسیں کیا پوری رات کیا کھیل تماشے میں اور کیا لا یعنی کاموں میں اور موبائل پر
اور اسی طرح انٹرنیٹ پر ختم ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، راتیں جا رہی ہیں، دن جا رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. اسی طرح موبائل چل رہا ہے، ہمارے ہینڈ فری کانوں کے اندر ہیں، سوئے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں، صبح اٹھے ہو موبائل بند کرنا ہی بھول گئے. اتنے فضول کام، اتنی غفلت آج ہمارے اندر آ چکی ہے. تو یہ جو وبال ہے یا یہ جو بربادیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ وقت میں بے برکتی، تو یہ وقت کو برباد نہ کریں، یہ سالوں کے گزرنے سے عبرت حاصل کریں. اب آپ لوگوں نے دیکھا 2021 آیا، اب جا رہا ہے، آج آخری دن ہے. کوئی پتہ چلا اس کا کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کیا حاصل کیا، میری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، میں کتنا بدلا ہوں، کتنا اچھا مسلمان بنا ہوں، میری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا. آیا کہ میں صحیح نمازی بن گیا ہوں، باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، کوئی نیکی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، میرے گھر میں کتنی تبدیلی ہے، میرے بیوی بچے کیسے ہیں، میرے اہل و عیال کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ سال گزر گیا، آیا کہ ہمارا یہ سال اچھا گزرا ہے، برا گزرا ہے، یہ تو ہمیں بڑا یاد رہتا ہے، بڑے حساب و کتاب لگا لیتے ہیں. لو جی اس سال اتنا بجٹ ہمارے پاس آیا، اتنے پیسے آئے، اتنے خرچ ہوئے، اتنا خسارہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا. او اللہ کے بندو، یہ عارضی چیز کا حساب لگا رہے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو ہمارے لیے بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب بھی کوئی نہیں، اس کا کوئی محاسبہ ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے. یہ زندگی ہمیں، یہ وقت آخرت کمانے کے لیے دی گئی ہے. یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. کیا مانا اس کا؟ آخرت کی کھیتی ہے. جب بندہ اپنی کھیتی کو صحیح سنبھالتا نہیں ہے، اس کا خیال نہیں کرتا، اس کو وقت پر تمام جو اس کی خوراک ہے اس کو نہیں دیتا، اس کا خیال نہیں کرتا، موسمی شدت سے اس کو نہیں بچاتا، تو وہ کھیتی، وہ 6 ماہ کی ہو، 4 ماہ کی ہو، سال کی ہو، بعد میں ہمیں نتیجہ نظر آ جاتا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، اسی سے سیکھنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کے اندر نشیب و فراز، یہ نصیحت کے لیے ہیں، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے ہیں. کاش کہ وہ فکر ہمارے، میرے اور آپ کے اندر آج پیدا ہو جائے، جو فکر ہمیں مطلوب ہے ہم سے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ سالوں کے گزرنے کو اپنے لیے خوشی کا سبب نہ سمجھو. یہ مبارکباد دینے کے لیے نہیں، یہ فکر کرنے کے لیے، یہ محاسبہ کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، حساب و کتاب لگانے کے لیے، اور نئے سرے سے عہد کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، پکی اور سچی توبہ کرنے کے لیے. اس لیے وقت کی قدر کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع نہ کریں. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم الشان آپ کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں، اللہ نے نعمت کہا ہے، 2 نعمتیں، نبی پاک نے فرمایا یہ 2 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں، اور اکثر لوگ ان نعمتوں سے غافل ہیں، ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان کی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں. الصحۃ والفراغ، صحت کا مل جانا، تندرستی کا مل جانا، اور وقت کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی 2 نعمتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. اس حدیث میں غبن کا لفظ استعمال ہوا، مغبون. غبن کا دراصل معنی ہوتا ہے تجارتی معاملات، مالی معاملات، مال و متاع، سامان. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان یعنی مکلف کو، مکلف جو بندہ ہے اس کو تاجر کی حیثیت دی ہے. اور یہ صحت
اور فارغ وقت یہ اس کا مالی سامان ہے، یہ اس کا تجارتی سامان ہے۔ تو جو تاجر اپنے تجارتی سامان سے غافل ہوتا ہے، اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو دھوکہ اور نقصان میں ڈال دیتا ہے، خسارے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مسلمان، ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے یہ دنیا، یہ وقت، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ ہمارا مالی سامان ہے، یہ تجارتی سامان ہے۔ اگر اس کے بارے میں غور و فکر نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے خسارے کا سبب بن رہا ہے، نقصان دے گا، ندامت دے گا، شرمندگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس وقت کی قدر کریں۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، آپ پوچھیں ان مریضوں سے جن بیچاروں کو جو مرض نے گھیرا ہوا ہے، جن کی جو ہے نا وہ شب و روز بستروں پر بسر ہو رہے ہیں، ان کی زندگی میں آسائش نہیں ہے، صحت نہیں، تندرستی نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے فارغ وقت دیا ہے، یہ کم نعمت ہے۔ اللہ سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ وقت کم ہے، آیا کہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہمارے لیے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے اسلاف تو ایک ایک منٹ کی قدر کرتے تھے، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور ہمارے دن رات ایسے گزر رہے ہیں، سالوں کے سال گزر رہے ہیں لہو و لعب میں، بے فکری میں، غفلت میں۔ اس چیز کو اپنے اندر، اس فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔